دوستان محترم، آج 19 ذوالحج ہے۔ ذوالحج کا مہینہ جاری ہے۔ آقائے کائنات علیہ السلام نے 10 ہجری میں حج فرمایا۔ 10 ہجری میں آقا علیہ السلام نے حج کیا اور 11 ہجری میں حضور کا وصال ہو گیا۔ 11 ہجری کے ربیع الاول شریف میں میرے آقا جب ہجرت حج کر کے جب حضور تشریف لا رہے تھے، ایک جگہ پر میرے آقا نے تمام صحابہ کو جمع کیا۔ اس وقت صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ تھی۔ کتنی؟ 1,25,000 صحابہ۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر حج کیا۔ کوئی حج کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ، کوئی حج کرتا ہے اپنے پیر کے ساتھ، کوئی حج کرے اپنے استاد کے ساتھ، کوئی حج کرے اپنے دوست کے ساتھ، کوئی حج کرے اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے جو اپنے نبی کے ساتھ حج کرتا ہے۔ میرے آقا جس طرح کرتے ہوں گے صحابہ وہی کر کے آقا علیہ السلام کو دیکھ کر وہی عمل کرتے ہوں گے۔ میرے آقا آگے آگے طواف کرتے ہوں گے، صحابہ پیچھے پیچھے حضور کے۔ میرے آقا صفا مروہ کی سعی کرتے ہوں گے، میرے آقا مینا میں ہوں گے، میرے آقا مزدلفہ میں ہوں گے، میرے آقا جمرات میں جا کر اس شیطان کو کنکریاں مارتے ہوں گے، اور صحابہ حضور کے عمل کو دیکھ کر یا دیکھیں نا کتنا خوبصورت منظر ہے، اور دنیا کا قانون کتنا عجیب ہے۔ یہ ہمارے لیے دنیا ایک کمرہ امتحان ہے، کمرہ امتحان۔ کمرہ امتحان کے اندر اصول کیا ہوتا ہے؟ اصول سمجھنے والی بات ہے کہ اگر کسی ایک طالب علم نے نقل کی دوسرے کی، اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کا پیپر لے لیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ تو اتنے سال تک امتحان نہیں دے سکتا۔ جو دنیا میں کسی کی نقل کرے اس کو سزا ملتی ہے، لیکن دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا قانون یہ ہے جو نقل کرے اس کو سزا دیتے ہو، لیکن جو میرے محبوب کی نقل کرے گا میں اس کو جنت عطا فرماتا ہوں، اس کو جنت ملے گی۔ جس طرح حضور کرتے ہیں صحابہ، حضور کی نقل ہی تو ہے۔ یہ داڑھی کیا ہے؟ حضور کی نقل، حضور کی سنت، کیونکہ میرے نبی کا یہ حلیہ ہے۔ امامہ شریف کیا ہے؟ حضور کی سنت ہے۔ مسواک کیا ہے؟ حضور کی سنت ہے۔ اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی کو دیکھتے جاؤ، اپنی زندگی کو گزارتے چلے جاؤ، یہ زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تو لہٰذا آقا علیہ السلام کی ذات کو دیکھ کر جس طرح میرے نبی نے زندگی گزاری، جو اس طرح زندگی گزارے گا اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ کے دور کے اندر ایک شخص تھا جو سب کی نقل اتارتا تھا۔ وہ نقال تھا بہت بڑا، تو لوگ مل کر آ کر کہنے لگے کہ تو نے سب کی نقل اتاری ہے کسی نہ کسی کی، ایسا کر حضرت موسیٰ کی بھی نقل اتار کے دکھا۔ اس طرح موسیٰ نبی نقل جو ہے وہ کاند کرتے ہیں، ویسے ہی تو بھی کر کے دکھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ویسے ہی وہ تیار ہوا، سر پہ امامہ رکھا، داڑھی بڑھا لی، ہاتھ کے اندر اس نے عصا پکڑا کہ حضرت موسیٰ کی ہاتھ میں عصا ہوتا، اور بڑی جلالی طبیعت کے ساتھ تیز تیز چلتے۔ اب ویسے ہی چلتا ہے، عصا کبھی ادھر مارتا ہے کبھی ادھر مارتا ہے، دل کے اندر کفر ہے، لیکن نقل کر رہا ہے ایک نبی کی، ایک سنت پر عمل کر رہا ہے نبی کی۔ حلیہ ویسے بنا لیا جس طرح ایک نبی کا ہے۔ جب وہ نقل اتار رہا تھا، اللہ نے جبریل امین سے فرمایا اے جبریل ذرا زمین کی طرف دیکھ کیا ہو رہا ہے، ذرا زمین کو دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ عرض کی کہ باری تعالیٰ ایک شخص ہے جو نقال ہے، جادوگر ہے، وہ نقل اتار رہا ہے۔ اے جبریل وہ کس کی نقل اتار رہا ہے؟ حالانکہ اللہ خود بھی جانتا ہے، اس کو پتہ ہے یا نہیں؟
لیکن وہ خود پوچھتا ہے بندوں سے، فرشتوں کی زبان سے، اپنے بندے کی تعریف کو سننا پسند کرتا ہے۔ یہ اعلان محبت ہے، نہ کر تقلید اے جبریل میرے عشق و مستی کی، تناساں عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اللہ۔ اقبال کہتا ہے عرش پر بیٹھ کر ذکر کرنا بڑا آسان ہے، اللہ اللہ کرنا بڑا آسان ہے، اے جبریل میرے عشق و مستی کی تقلید نہ کر۔ نہ تمہاری رشتہ داریاں، نہ تمہارے تمہیں کو تکلیف، نہ تمہارے بیوی بچے، یہ ہم سے پوچھئے دل کی تکلیف کیا ہوتی ہے، نہ تمہیں کو بیماری کا احساس ہے، سنو عرش پر بیٹھ کر ذکر کرنا بڑا آسان ہے، اور کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی صحرا میں نیزے کی نوک پہ قرآن سنانا یہ حسین ابن علی کا۔ نہ کر تقلید اے جبریل میرے عشق و مستی کی، تناساں عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اللہ۔ اللہ جانتا بھی ہے کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے، لیکن فرشتوں کی زبان سے بندے کی تعریف کو سننا پسند کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جبریل بتا زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ ایک بندہ جو تیرے نبی موسیٰ کی نقل اتار رہا ہے، ویسے ہی اس نے امامہ رکھا، ویسے ہی داڑھی رکھی، اور اس کے ہاتھ میں عصا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، پتھروں پر مارتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل گواہ ہو جاؤ، مجھے اپنی عزت اور غیرت کی قسم ہے میں اس کے دل کے اندر کفر رہنے نہیں دوں گا۔ اس نے اپنا حلیہ ویسے بنایا جس طرح میرا نبی موسیٰ دکھتا ہے، لہٰذا میرے نبی موسیٰ کی نقل اتارنے پر، اس کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے میں نے اس بندے کو جنت عطا فرما دی۔ جو موسیٰ نبی کی نقل اتار کر زندگی گزارے اللہ اس کو جنت دے دے، اور اگر ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کر کے زندگی گزاریں گے تو ہمیں جنت کیوں نہیں ملے گی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ سرکار کے صحابہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو اپنایا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، کتنی؟ ایک، دو نہیں کہا، تین نہیں کہا، 100 نہیں کہا، 1000 نہیں کہا، صرف ایک سنت۔ سنتیں بہت ساری ہیں میرے نبی کی، امامہ رکھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، دین کی تبلیغ کرنا سنت ہے، نماز پڑھنا سنت بھی ہے، فرض کا ایک علیحدہ معاملہ اللہ نے فرض کیا، لیکن طریقہ بتایا کس نے؟ میرے نبی نے بتایا ہے۔ حج بھی حضور کا طریقہ، صدقات و خیرات کرنا بھی حضور کا طریقہ، روزہ رکھنا بھی حضور کا طریقہ، تو یہ ساری سنتیں ہیں۔ فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، کل قیامت کے دن اللہ اس بندے کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے۔ کتنی بڑی عظیم فضیلت اس بندے کو عطا کر دی گئی، یہ مقام اس بندے کو دیا جاتا ہے جو حضور کے نقش قدم پر چلے۔ کسی نے ایک صحابی کو، حضور کے صحابی کو دیکھا، وہ اونٹ انہوں نے لے لیا، اونٹ لے کر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، تو ایک شخص وہاں سے گزرے، وہ کہنے لگے کیا وجہ ہے کہ آپ اونٹ کو ادھر لے کر جاتے ہیں اور کبھی ادھر؟ کہا مجھے اس بارے میں تو نہیں پتا، میں نے اپنے نبی کو اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ دلائل ایک طرف ہیں لیکن میرے نبی کا طریقہ ایک طرف ہے۔ تو اگر کوئی بھی عمل کیا جائے حضور کی سنت کو دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بیت الخلاء میں میرے نبی نے تو استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، اگر وہ بھی سنت کے مطابق کیا جائے، ہم نے کیا تو غلاظت کو نکالا، جسم سے گندگی کو نکالا، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق دعائیں پڑھی جائیں داخل ہونے سے پہلے، کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب باہر آئیں پھر دعا پڑھیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذی وعافانی، یہ دعائیں پڑھی جائیں تو جو یہ بھی چاہے پیشاب بھی کیوں نہ کرے اللہ اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ سنت مطہرہ کا اجر ہے۔ شیشہ آپ دیکھتے ہیں مسجد میں آنے سے پہلے، آپ نے یقیناً شیشہ دیکھا ہوگا، آپ نے سر پر کنگھی بھی کی ہوگی، اپنی داڑھی کو سنوارا ہوگا، اپنے بالوں کو سنوارا ہوگا، لیکن شیشے کو دیکھ کر اگر آپ ایک دعا پڑھ لیں جو میرے نبی نے پڑھی ہے، وہ کیا؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میرے چہرے کو سونا بنایا میری سیرت کو بھی سونا بنا۔ تو دیکھا آپ نے شیشہ ہے لیکن آپ کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھ دیں گے۔ یہ سنت پر عمل کرنے کا اجر ہے۔ سیڑھیاں آپ چڑھتے ہیں، سیڑھیاں چڑھنے کی دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھیں، چڑھی آپ نے سیڑھیاں ہیں لیکن نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔
کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ. تو اسی طرح جو ہے وہ اب سو کر اٹھیں، اس کی دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا. تو یہ ساری دعائیں جو کہ آقا علیہ السلام نے پڑھی ہیں، اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، ہوگا تو وہ ظاہری طور پر ہماری زندگی کا حصہ، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں لکھی جائیں گی. تو سامعین محترم، آقا علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کی ایک ایک سنت کو اپنایا، ایک ایک طریقے کو اپنایا. تو فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھو، جس طرح میں حج کرتا ہوں ویسے ہی کرتے چلے جاؤ. جو طریقہ حضور سے چلا آج تک وہ چلتا آ رہا. لیکن بعض اختلافات بھی آ گئے. آپ کہیں گے کہ بھئی طریقہ تو آقا علیہ السلام نے بتایا، لیکن بعض دوست رفع یدین کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے. اب کون سا طریقہ صحیح ہے؟ سوال ہے. اب حضور نے کس طریقے کے ساتھ نماز پڑھی؟ رفع الیدین کیا یا نہیں کیا؟ تو یاد رہے کہ حضور نے رفع یدین کیا ہے. حضور نے رفع یدین کیا ہے. رفع یدین کرنا بھی حضور کی سنت ہے. اس کی آپ تفصیل جانیں تو وہ کیا ہے. بعض علاقے کے کچھ لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، انہوں نے جب دیکھا تو اس وقت حضور رفع یدین کر رہے تھے، تو انہوں نے حضور کس طریقے کو دیکھا اور اس کو اپنا لیا. بعض قبیلے کے کچھ لوگ گئے تو حضور نے رفع یدین نہیں کیا، انہوں نے اس طریقے کو اپنا لیا. تو رفع یدین کرنا بھی حضور کی سنت اور رفع یدین نہ کرنا بھی حضور کی سنت ہے. دونوں طریقے درست ہیں، لیکن حضور نے اس کو مسلسل نہیں رکھا. یعنی آقا علیہ السلام نے کچھ عرصے کے لیے کیا لیکن پھر اس کو چھوڑ دیا. اس لیے رفع یدین کرنے والوں کے پاس بھی حدیث ہے، دلیل ہے ان کے پاس بھی، اور نہ کرنے والوں کے پاس بھی دلیل ہے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو احناف کے مقلدین ہیں، جو امام اعظم کے ماننے والے ہیں، ان کے پاس پختہ دلائل ہیں. اس واسطے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی کسی بھی سنت کو مردہ نہیں ہونے دیا، اس کو مردہ نہیں ہونے دیا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا محبوب ہے اور میرے محبوب کی کوئی سنت بھی مرجھائے نہ، مردہ نہ ہو. لہذا اس نے اپنے حبیب کی رفع یدین کرنے والی سنت کو بھی زندہ رکھا اور نہ کرنے والی سنت کو بھی زندہ رکھا. تو اس واسطے یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ جو کہ قیامت تک جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو لہذا اس کے اندر جھگڑا نہیں جو ہونا چاہیے کہ رفع یدین کیا ہے نہیں کیا، اس سے نماز پر فرق نہیں پڑتا. کوئی آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا، کوئی بھی، یہ یاد رکھیں، کوئی بھی بندہ مفتی آپ کو فتویٰ لکھ کر نہیں دے سکتا کہ رفع یدین کرنے سے نماز نہیں ہوتی یا رفع یدین نہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی. نہ آپ کو اہل حدیث عالم یہ فتویٰ دے گا کہ رفع یدین اگر نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، نہ ہم دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں حرمین شریف فین کے اندر وہاں رفع الیدین کیا جاتا ہے، تو وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے. تو اب میں یہاں نماز پڑھاتا ہوں، میں رفع یدین کا قائل نہیں ہوں، میں رفع یدین نہیں کرتا، لیکن میرے پیچھے کچھ احباب ایسے ہیں جو رفع یدین کرتے ہیں. لیکن میں یہ ان کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی. نماز ان کی بھی ہو گئی، ان کی بھی ہو گئی، اور ہمارے کچھ احباب جو کہ اس امام کے پیچھے پڑے جو رفع یدین کرتا ہے، وہ بھی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا لہذا آپ کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ یہ دونوں حضور کی سنتیں ہیں. لیکن پختہ دلائل امام اعظم کے، چونکہ ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں، تو لہٰذا احناف کے نزدیک یہ جائز، کیونکہ حضور کا یہ مسلسل طریقہ نہیں ہے، کچھ عرصے کے لیے حضور نے کیا پھر اس کو چھوڑ دیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری سنتیں میرے آقا علیہ السلام کی ہیں، اور حضور نے حضور کے صحابہ نے ایک ایک سنت کو دیکھا، اس کو اپنایا. اب 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے ساتھ ہیں. اس دن میرے آقا نے فرمایا اچھا صحابہ سارے جمع ہو جاؤ. تمام صحابہ جمع ہو گئے. اچھا یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے؟ تقریباً زیادہ سے زیادہ 150 200، باہر ملا کے 400 ہو جائیں گے. اتنے ہیں نا جی، اس سے زیادہ تو نہیں.
تو پھر بھی مجھے سپیکر کی ضرورت پڑتی ہے. باہر والے آپ کو آواز نہیں پہنچتی. 400 افراد کے لیے مجھے سپیکر کی ضرورت پڑتی ہے. 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع حضور کے سامنے. کتنا؟ 1,25,000 صحابہ حضور کے سامنے. حضور کے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جتنی آواز پہلے والے بندے کو آتی تھی اتنی آواز آخری والے بندے کو بھی آتی تھی. حضور کی آواز کا معجزہ تھا. یہ نہیں کہ پہلے والے کو زیادہ آ رہی ہے اور آخر والے کو تھوڑی آ رہی, نہیں. اور اس وقت کون سا لاؤڈ سپیکر, کون سے سپیکر چلتے تھے. اور آقا علیہ السلام نے اونٹنی پر بیٹھ کر خطاب کیا, اونٹنی پر بیٹھ کر اس کو منبر بنایا. 1.25 لاکھ صحابہ. ایک حضور کے صحابی کہتے ہیں کہ میں جنگل میں سے آ رہا تھا اور حضور نے فرمایا سارے صحابہ بیٹھ جاؤ, نیچے بیٹھ جاؤ. اور میں نے اپنے کانوں سے حضور کی آواز کو سنا, اپنے کانوں سے حضور کی آواز کو سنا. اور ہوا کیا, کیونکہ حضور کا حکم تھا بیٹھ جاؤ. اب میرا ایک قدم آگے تھا, ایک قدم پیچھے تھا, درمیان میں کانٹے تھے, درمیان میں کانٹے تھے. ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے, درمیان میں کانٹے. حضور نے حکم دیا جہاں ہو بیٹھ جاؤ. میں نے حضور کے حکم پر عمل کیا, وہیں بیٹھ گیا. کانٹے چبھ گئے, خون نکلنے لگا. صحابہ نے زخمی حالت میں اٹھایا اور مجھے حضور کے پاس لے گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ زخمی ہو گیا. اس وقت حضور نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑا, فرمایا دیکھو جس نے جنتی کو دیکھنا ہو میرے صحابی کو دیکھو, کیونکہ اس نے میرے حکم پر عمل کیا ہے. جہاں ہو وہاں بیٹھ جاؤ. اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا. بھئی ایک قدم آگے بھی بڑھا سکتے تھے. یعنی صحابہ حضور کے حکم کی اتنے پابند ہیں. ادب کا یہ عالم ہے. حضور نے حکم دیا جہاں بھی ہو بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ گئے. تو یہ حضور کی آواز کا معجزہ. تو 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے سامنے, جتنی پہلے والے کو آواز اتنی آخری والے کو, سارے جمع ہو گئے. سب جب جمع ہو گئے تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ بتاؤ آج کون سا دن ہے, آج کون سا دن ہے. پہلے فرمایا یہ بتاؤ کون سا مہینہ ہے. اب سارے صحابہ جانتے ہیں کہ ذوالحج کا مہینہ, حج کر کے آ رہے ہیں. حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ ذوالحج میں ہی ہوتا ہے نا. رمضان میں تو نہیں نہ ہوتا حج, یا محرم میں بھی ہوتا ہے, نہیں ہوتا. ذوالحج میں حج ہوتا ہے. حضور سوال کر رہے ہیں بتاؤ آج کون سا دن ہے. تمام صحابہ نے کیا جواب دیا؟ کہا واللہ ورسولہ اعلم, اللہ جانے یا اس کا رسول جانے. سب نے ہاتھ باندھے آگے, اللہ جانے اس کا رسول جانے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ سب کو پتا ہے آج حج کا دن ہے. پھر سب نے کہا واللہ ورسولہ اعلم, اللہ جانے اس کا رسول جانے. جب سب نے یہ کہا اللہ جانے اس کا رسول جانے, تو حضور نے فرمایا تم تو جانتے ہو کہ آج کون سا مہینہ ہے, آج کون سا دن ہے, آج کس چیز کا دن ہے, کون سا دن ہے, اس کا کیا مقام ہے, تم سب کو پتا ہے, لیکن تم نے جواب کیوں نہیں دیا. تو سارے صحابہ کا ادب دیکھیں. صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر ہم ذوالحج کہہ دیتے اور آپ کی زبان سے نکلتا کہ ذوالحج نہیں ہے محرم ہے, تو اللہ ذوالحج کو محرم بنا دیتا. اور اگر آپ کی زبان سے نکلا جمعہ ہے اور تھا وہ بدھ کا دن, تو اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے نکال کر وہ جمعے کا دن بنا دیتا. یعنی جو آپ کی زبان سے نکلتا وہی دین بن جاتا. اس لیے ہم نے کہا اللہ جانے اس کا رسول جانے. یہ ہے ادب سرکار کے صحابہ کا. اب سارے صحابہ سے یہ حضور نے پوچھ لیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو, تم سب آدم کی اولاد ہو, مٹی سے بنائے گئے. تم میں سے نہ کسی گورے کو کالے پر, نہ کالے کو گورے پر, نہ عربی کو اجمی پر, نہ اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں. اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جس نے تقوی اختیار کی, جو پرہیزگار ہے, جس نے جتنی نمازیں پڑھی, روزے رکھے, عبادت کی, وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا گیا. لیکن ہمارے ہاں معاشرے کا اسلوب کچھ اور ہے. جو بندہ شراب خانے میں ہوتا ہے اگلے دن وہی محفل کی صدارت میں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے ہم اس کو معزز بنا دیں, ہم اس کو سٹیج کی زینت بنائیں.
سٹیج کی زینت اس کو بناؤ جو تہجد کی نماز پڑھنے والا ہے، جو پنجگانہ نماز پڑھنے والا ہے، جس نے حضور کی سنت پر عمل کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ شراب خانے میں وقت گزارنے والا اتنا اللہ کے قریب نہیں ہے جتنا تہجد گزار اللہ کے قریب ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ سلوک بن گیا. ہم نے رمضان کے اندر افطاری کا اہتمام کیا. کس کو بلایا جاتا ہے؟ جس نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں ہوتا، جو روزے کے قریب گیا ہی نہیں ہوتا، فقط اپنی برادریوں کی بنیاد پر اس نے مجھے بلایا تو میں بھی بلا لوں. ایسا نہیں. اس کے بارے میں ہم جانتے ہوں کہ یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، حضور کے طریقے پر عمل کرنے والا ہے. غریب جو بیچارہ جو روزے کی پابندی کرتا ہے اس کو مدعو نہیں کیا جاتا، اس کو جوتیوں والی جگہ پر جگہ ملتی ہے. لیکن جو سب کے سامنے کھاتا پھرتا ہے اس کو افطاری میں سٹیج پر لگا دی جاتی ہے. خطبہ حجۃ الوداع کا پیغام کیا ہے؟ میرے نبی نے یہ بتا دیا کوئی فوقیت نہیں، نہ امیر کو غریب پر، نہ غریب کو امیر پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر. اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جس نے تقوی اختیار کی. یہ حضور نے برابری کا درس دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو اللہ کے نزدیک سارے برابر ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے پیغام دیا. اس کے بعد بیویوں کی حسن سلوک پر کہ اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی مثال دی. کہا کہ دیکھو کہ میں نے اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح سلوک کی. کیا حضور کی سیرت ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکے کی مالدار خاتون ہے، ملیکۃ العرب جن کا لقب ہے، انہوں نے سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور حضور نے 1 روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، سب کا سب غریبوں میں تقسیم کر دیا. حتیٰ کہ خدیجہ پاک کا ایک غلام تھا، ان کا نام زید بن حارثہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ غلام میرا نہیں، یہ بھی اب آپ کا غلام، آپ کا غلام. اتنا حسن سلوک کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ غار حرا میں حضور کے لیے سالن لے کر جاتی ہیں، کھانا لے کر جاتی ہیں. جو مدینے گئے ہیں، مکہ گئے ہیں، وہ جانتے ہیں بخوبی کہ غار حرا کی چڑھائی کتنی اونچی ہے. وہاں جاتے ہوئے بندہ پہلے سوچتا ہے کہ کس طرح جاؤں، ہاتھ کے اندر پانی کی بوتل ہے، لیکن یہ خاتون روزانہ کھانا لے کر جاتی ہے. اب سالن لے کر جا رہی تھی تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ یہ جو خاتون آ رہی ہیں اس کو اللہ بھی سلام کر رہا ہے، جبریل بھی سلام کر رہا ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی عمر ہے خدیجہ پاک کی، اور میرے نبی کی 25 سال. نکاح ہو گیا، 25 سال میرے نبی کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری. اب وصال کا وقت آیا، خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ اپنی چادر مجھے کفن کے طور پر دے دیں. میرے آقا ہے فرمایا خدیجہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بخار ہے، لگتا ہے جان چلی جائے گی. وہ بڑے بڑے حقوق نسواں کی بات کرنے والے، ان کے سارے جملے ایک طرف، لیکن میرے نبی نے جو جواب دیا سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. سیدہ خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے چادر دیں. میرے نبی نے کہا لو اردت جلدی لآتیتکی، اے خدیجہ تو چادر کی بات کرتی ہے، محمد کی جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کر تجھے دے دیتا. یہ ازواج کا حسن سلوک. سیدہ عائشہ حضور کے پاس بیٹھی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں حضور، اور آقا علیہ السلام کے سامنے ایک پیالہ پڑا ہے پانی کا، اور حضرت سیدہ عائشہ کو پیاس لگی، انہوں نے باؤل اٹھایا پیالہ، اور جب پانی پی لیا پھر رکھ دیا، کچھ پانی باقی تھا. حضور نے فرمایا اے عائشہ بتاؤ تم نے کہاں پر لب لگائے تھے؟ محمد وہیں پر ہونٹ لگا کر پانی پیے. یہ سلوک ہے. اگر یہ سلوک اپنایا جائے تو ہمارے گھر جنت نہ بن جائے. یہاں ابھی نکاح تو فقط 1 ماہ گزرتا ہے اور لڑائیاں جھگڑے حتیٰ کے بعد طلاق تک جا پہنچتی ہے کہ ازواج کے ہم نے حقوق کو نہیں سمجھا، حقوق زوجین کو نہیں سمجھا. جو شریعت مطہرہ نے جو ہمیں حقوق بتائے ان کو نہیں جانا. تو آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر عورتوں کے حقوق بتائے. فرمایا بوڑھوں پر ظلم نہ کرو، ان کی عزت کرو.
فرمایا جس گھر کے اندر بوڑھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی برکت سے رزق عطا فرماتا ہے. لہذا آپ کے گھروں کے اندر جو بزرگ ہیں ان کا ادب کریں, ان کا احترام کریں. یہ نہیں خود اے سی والے کمرے میں سو گئے اور بابا جی کی جو چارپائی ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ نیم کے درخت کے نیچے رکھ دی اور ان کو برآمدے میں ڈال دیا, اور بھائی بوڑھا جہاں کھانستا ہے کھانستا رہے. اور جس نے آ کر پوچھا اس کو وضاحت دی آگے سے کہ بھائی بابا جی کا جو ہے وہ اندر اے سی کے اندر ذرا ان کی ہڈیاں دکھتی ہیں, تکلیف ہوتی ہے. وضاحت تو بزرگ کو دینی چاہیے, آپ کو نہیں دینی چاہیے. تو سامعین محترم, یہ ہمارا سلوک بن گیا اپنے بزرگوں کے ساتھ جن کی وجہ سے اللہ ہمیں رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے, جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں, ان کا تو حیا اللہ کرتا ہے, اللہ حیا کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک بوڑھا آدمی جس نے ساری زندگی گناہ کی ہے, لمحہ لمحہ گناہ میں گزارا, جب زندگی کے آخری لمحات آئے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. دعا کرے اللہ سبحانہ بھی معاف کر دے. وہ بوڑھا کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی میری نافرمانی کی ہے, نہ اس نے نماز پڑھی, نہ روزے رکھے, نہ حج کیا, نہ صدقات و خیرات, یہ کوئی عبادت اس نے نہیں کی, اور اب کہتا ہے مجھے معاف کر دے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا. فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے یہ نافرمانی کے اندر اس نے زندگی گزاری اور تو معاف بھی کرتا ہے. رب فرماتا ہے کہ میں نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا, اس کے سفید بال دیکھ کر مجھے حیا آتی ہے. سفید بال دیکھ کر مجھے اللہ حیا کرتا ہے, تو ہم حیا کیوں نہیں کرتے؟ ان نوجوان اولاد کو کیا ہو گیا کہ وہ ایک وقت کی روٹی دینا بھی ان کو جو ہے وہ مشکل آتی ہے کہ بزرگ کو روٹی کس طرح سے دی جائے. کبھی وہ وقت یاد کرو کہ کس طرح جب تو بچپن کے عالم میں تھا اور یہ بزرگ آدمی اپنی بوڑھی کمر کے اوپر بوریاں لاد لاد کر تیرے لیے مزدوری کرتا تھا, راتوں کو کھیت کے اندر پانی لگانے کے لیے آدھی رات کے وقت اٹھ کر جاتا تھا, اور آج تو اس کو ایک وقت کی روٹی دینے کے لیے پریشان ہو گیا. یاد رہے تیرے کاروبار کے اندر بھی برکت ہے تو انہی بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے. اگر چاہتے ہو کہ آنے والی اولاد تمہاری نسل تمہارے ساتھ اچھا سلوک رکھے تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھیں, اپنی بزرگوں کا احترام کریں. سرکار نے فرمایا حضور کی مجلس لگی ہے, ایک بزرگ آدمی آ گئے, بزرگ تھے, ان کو کانوں سے ذرا صحیح سنتا نہیں تھا, تو آ کر السلام وہ کوشش کی کہ وہ حضور کے پاس آ کر بیٹھیں, لیکن جو پہلے بیٹھے تھے انہوں نے رستہ نہیں دیا, وہ بیٹھ کر چلے گئے. سنیے میرے نبی نے کیا کہا. فرمایا وہ بزرگ آئے, تم نے ان کو جگہ نہیں دی, ان کا احترام نہیں کیا, ادب نہیں کیا. فرمایا جو ہمارے بوڑھوں کا ادب نہیں کرتا, چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, فرمایا فلیس منا, وہ محمد کا امتی ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہمارا نہیں ہے, وہ کسی اور کا ہے. اسلام تو یہ درس دے رہا ہے بڑوں کا ادب کرو, چھوٹوں پہ شفقت کرو. لہذا سامعین محترم یہ حضور کا درس ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر. تو ایک ایک شے کا حق آقا علیہ السلام نے, یہ وہ دن ہے جب دین مکمل ہو گیا. اب آخری آیت قرآن کی اس وقت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے سارا دین مکمل کر دیا, جس طرح اللہ نے دیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا. اب تمہارا کام ہے کہ تم اس پر عمل کرو. اور جاتے جاتے میرے نبی نے 2 چیزیں دی ہیں تمہیں. کتنی؟ سارے بولیں 2 چیزیں. فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں, اور وہ بڑی بھاری چیزیں. اگر چاہتے ہو کہ میرے بات گمراہ نہ ہو, اگر ان کو پکڑ لو گے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن, دوسری میری اہل بیت. قرآن کو بھی پڑھو اور میری اہل بیت سے بھی پیار کرو. اچھا تو کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ اہل بیت کو ساتھ کیوں رکھا میرے نبی نے؟ قرآن کا درجہ کیا کم ہے؟ لیکن اہل بیت کو جوڑا ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں قرآن تھیوری ہے اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل. قرآن نماز کا حکم دیتا ہے, نماز کا طریقہ نہیں بتاتا.
کہا نماز اگر دیکھنی ہے تو کربلا میں میرے حسین کی نماز دیکھو، اگر سجدہ دیکھنا ہے تو فاطمہ الزہرا کے سجدے کو دیکھو، اہل بیت کو ساتھ رکھا۔ تو حضور دیکھ رہے ہیں نگاہ نبوت سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی ان سے۔ فرمایا اتنا قرآن پڑھیں گے کہ تمہارے مقابلے میں تلاوت بہت زیادہ کریں گے، صبح بھی قرآن، دوپہر کو بھی قرآن، شام کو بھی قرآن، اور اونچی اونچی آواز کے ساتھ خوبصورت قرآن پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، یہ دین سے خارج ہے۔ بھئی قرآن پڑھنے والا لیکن دین سے خارج، کہ اس واسطے کیونکہ میری آل کا پیار نہیں تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یا حسین کے نعرے لگائے لیکن قرآن کے سپارے بھی پورے نہیں مانے، اور ان کے بارے میں کہا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکری کھا گئی تھی کچھ سپارے میں۔ تو حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں قرآن پڑھیں گے اہل بیت سے بغض رکھیں گے، اور کچھ ایسے ہیں اہل بیت سے تو پیار ہے لیکن قرآن پر عمل نہیں کریں گے۔ اس واسطے فرمایا دو چیزیں دے رہا ہوں، قرآن میری اہل بیت۔ ہم سنی کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے دامن میں اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں عطا فرمائی، قرآن کی بھی محبت ہے، اہل بیت کی بھی محبت ہے، دونوں چیزیں۔ فرمایا قرآن بھی پڑھو، آل رسول سے پیار بھی کرو۔ اور اس موقع پر پھر حضور نے فرمایا تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میری آل سے پیار کرنا۔ اور جاتے جاتے آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑا اور کچھ نعرے لگوائے۔ کیا فرمایا کیا تم سب جانتے ہو کہ میں تمہاری جانوں کا ولی ہوں، تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارے قریب ہوں؟ کیا تم سب گواہی دیتے ہو؟ سب نے کہا قالوا بلا، ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ تب سب سے گواہی لے لی تو سرکار نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ تو ولایت کا سمندر سرکار نے حضرت علی کو بنا دیا۔ مولا ہونے کا درجہ، مولا کا مطلب کیا؟ آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں اس کا علی سردار ہے۔ لوگ جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی مولا علی کہہ دیا، مسجد کے مولوی کو تو مولانا صاحب کہہ دیتے ہو اور علی کو مولا کہنا پڑے، پھر پریشانی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ پریشانی والی بات نہیں، حضرت علی کو مولا میرے نبی نے بنایا ہے۔ من کنت، صحیح حدیث، اس ایک حدیث کو 50 اور 2 52 صحابہ نے روایت کی، ایک حدیث۔ تو سامعین محترم، جب سرکار نے یہ لقب دے دیا حضرت علی کو مولا علی کا، تو حدیث پڑھ کر دیکھیں سب سے پہلے آگے کون بڑھا؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ یہ بتائیں ان لوگوں کو جا کر جو کہتے ہیں کہ آل رسول کا بغض تھا صحابہ کے ساتھ دشمنی تھی۔ جب سرکار نے بتایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، آگے کون بڑھا؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، دونوں آگے بڑھے اور آ کر کہنے لگے علی تجھے مبارک ہو، تجھے نبی نے ہمارا مولا بنا دیا، تجھے مبارک ہو۔ حضرت عمر کہنے لگے اے علی انت مولا یا مولا یا کل مومن و مؤمنہ، کہا اے علی تو نہ صرف میرا مولا ہے بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مومن مرد کا بھی مولا ہے، ہر مومنہ عورت کا بھی مولا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ دور خلافت حضرت ابو بکر کا ہے لیکن مشورہ علی سے کیا جاتا، دور خلافت عمر کا ہے لیکن مشورہ علی سے کیا جاتا ہے، دور خلافت عثمان کا ہے لیکن مشورہ حضرت علی سے کیا جاتا ہے۔ کیا کبھی دشمنوں سے بھی مشورے ہوتے ہیں کہ جن سے جھگڑا ہو کبھی ان سے مشورہ ہوتا ہے؟ لیکن وہ تمام صحابہ ان سے مشورہ لیتے تھے حضرت علی سے۔ اور حضرت علی کا کتنا پیار، حضرت علی کے 18 بیٹے، کتنے؟ 18۔ حسن حسین تو بی بی فاطمہ سے ہیں، جب ان کا وصال ہو گیا تو بعد میں بھی حضرت علی نے شادیاں کی ہیں، ان میں سے اللہ نے بیٹے دیے۔ ان میں سے آپ نے اپنے پہلے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، کیا نام رکھا؟ ابو بکر۔ دوسرے بیٹے کا نام رکھا عمر، تیسرے بیٹے کا نام رکھا عثمان، پھر محمد بن حنفیہ، یہ چلتے رہے۔ تو یہ اگر دشمنی ہوتی تو کیا دشمنوں کے نام پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں؟
لیکن آپ نے نام رکھ کر بتا دیا ابو بکر سے دشمنی نہیں بلکہ ابو بکر سے علی بھی پیار کرتا ہے، عمر سے دشمنی نہیں، عمر سے تو علی بھی پیار کرتا ہے، اور عثمان سے دشمنی نہیں، عثمان سے تو علی بھی پیار کرتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دعا کریں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ